السلام علیکم ویورز، آج کی مزیدار کہانی جو کہ آپ کے ہر دکھ کو دور کر دے گی، سو اینڈ تک لازمی بنے رہیں۔ میرا نام مومنہ ہے۔ میں ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئی جہاں صرف لڑکیوں کو ہی کمائی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو خود کو نگری نگری لوگوں کے در پر پھرتا دیکھا، ہاتھ میں کشکول لیے، کبھی ایک در پر تو کبھی دوسرے در پر۔ جب میں 14 سال کی ہوئی تو حسن مجھ پر ٹوٹ کر برسا۔ حسن میں بے مثال تھی۔ جب ہی میں بھیک مانگنے کے لیے اپنی جھونپڑی سے نکلتی تو میری ماں میرا روپ یکسر بدل کر رکھتی تھی۔ ڈھیر سارا تیل لے کر میرے سر کی چوٹی کرتی، زیادہ سارا سرما لگا دیتی، میرے پورے چہرے پر مل دیتی۔ اکثر آئینے میں دیکھتی تو میں چیخ پڑتی۔ میں اپنے بے پناہ حسن کو چھپا رہی تھی۔ مثال حسن زمانے سے چھپاتی پھرتی تھی۔ لوگ مجھے اس حلیے میں دیکھتے تو حقارت سے منہ پھیر لیتے۔ بس سارا دن میں ماری ماری پھرتی، تب جا کر پورے دن میں 300 روپے کما پاتی۔ باہر صبح ماں کو جگاتا اور کہتا، تمہاری لاڈلی ابھی تک سو رہی ہے، یوں ہی سوئی رہے گی تو کما کر کب لائے گی۔ میں اتنی بڑی نہیں تھی، میں جانتی تھی میری ماں بس دل پر پتھر رکھ کر مجھے صبح جگاتی، پر میرے ابا کی چنگاڑتی آوازیں مجھے پریشان کرتی۔ میں اپنا حلیہ بدلتی، جھونپڑی سے باہر آ جاتی۔ اس طرح دن گزرتے جا رہے تھے۔ کبھی کبھی میرا جی چاہتا کہ میں بھی باقی لوگوں کی طرح میں باقی لوگوں کی طرح جاؤں، میری بھی کوئی عزت ہو، میری بھی کوئی زندگی ہو اور میں بہت ہی خوش رہوں۔ لیکن ہاتھوں میں بڑے کشکول کو دیکھتی جس میں چند سکے ہوتے تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ وہ دن آج بھی یاد ہے جب میں ایک مزیدار چیز کھانے کی خواہش رکھتی تھی مگر اسے کھا نہیں پاتی تھی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں ایک مزار پر بیٹھی بھیک مانگ رہی تھی۔ میرے سامنے ایک بڑی سی چمکتی گاڑی آ کر رکی اور پھر کچھ ہی دیر میں اس گاڑی سے بہت ہی خوبرو نوجوان اترا، جسے دیکھ کر میرے ہوش و حواس اڑ گئے۔ گہرے میں چلی گئی میں۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھا، گہرے کالے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ وہ میں کسی اور کی طرف دیکھ نہ سکی، وہ کسی اور ہی دنیا کا معلوم ہوتا تھا۔ میں حسرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، پھر اپنی حالت کا احساس ہوتے ہی 2 آنسو میری آنکھوں سے نکلتے اور کاجل بڑے چہرے پر کہیں گم ہو گئے۔ آنسو سے دھندلائے آنکھوں کے سامنے کا منظر جب صاف ہوا تو میرے سامنے گھٹنوں کے بل وہی دشمن جان بیٹھا تھا۔ اس کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی، جبکہ اس کی گہری آنکھوں میں امنگوں اور آرزوؤں کا ایک جہاں آباد تھا۔ ایک لمحے کو مجھے لگا کہ اس کی نگاہوں میں کچھ مختلف ہے۔ میں چونک سی گئی۔ یہ پہلا انسان تھا جس کی نگاہوں میں نہ صرف میرے لیے نفرت تھی، نہ ہی حقارت تھی۔ پھر وہ نگاہیں جھکا کر کچھ سوچنے لگا۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اس نے اپنے ہاتھ کی پشت سے آنکھوں کو رگڑ کر صاف کیا، پھر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، چند ہرے ہرے نوٹ نکالے اور مجھے دیے اور میرے کشکول میں ڈال دیے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے مجھے بھی کچھ بھی نہ کہا، نہ دعا مانگنے کی التجا کی، نہ ہی کچھ اور، بس ایک قدرتی سی نگاہ میرے وجود پر ڈالی اور دوبارہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ میں حیرت سے اسے دیکھی جا رہی تھی مگر اس کا چہرہ رات بھر میری آنکھوں کے سامنے رہا۔ دل ہی دل میں اس کو سراہنے لگی۔ میری اوقات ہی کیا تھی مگر اس کا خیال میرے ذہن میں آ رہا تھا۔ ایک ہلکی سی تمنا میرے دل میں جاگی، حالانکہ میرا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔
اگر آسمان تھا تو میں زمین تھی، مگر دل کہاں عقل کو خاطر میں لاتا ہے۔ پھر کہ میرا معمول بن گیا، میں صبح سویرے اٹھتی، مزار پر چلی جاتی تھی اور میں وہاں روزانہ جاتی، شام تک وہیں بیٹھی اس کی منتظر رہتی۔ وہ باقاعدگی سے مزار پر آتا، کبھی تو میرے پاس آ کر میرے کشکول میں چند نوٹ ڈالتا، کبھی دور سے ہی مجھ پہ ایک سرسری سی نگاہ ڈال دیتا۔ اس کی یہ سرسری سی نظر بھی مجھے روح سے سکون دیتی تھی۔ اس نے محبت کی برسات کر دی ہو۔ اب مجھے سردی گرمی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں اس کے دیے ہوئے پیسے امی بابا کو دیتی، کبھی وہ 3 دن کی بھیک بھی ایک ہی دن میں مجھے دے دیتا، اور کبھی مجھے پرواہ کہاں تھی، میں صرف اسے دیکھنے آتی تھی جو ساری دنیا سے مفترق رکھتا تھا۔ میں اپنے صحرا جیسی تھی، وجود کو اس کے ساگیر آنکھوں سے سیراب کرتی تھی۔ اور پھر ایک دن وہ ہوا جس نے سچ مچ مجھے اس ساگر میں بہا دیا۔ اس دن باہر زوروں کی بارش ہو رہی تھی، مگر دل میں عشق کی آگ لگی تھی، جیسے کوئی ساون بجھا نہیں سکتا تھا۔ میں اس ساگر کی آنکھوں میں دیدار کی تڑپ میں مزار پر چلی آئی، جہاں آج لوگ معمول سے کم تھے۔ مزار کا صحن بارش سے بھیگا ہوا تھا۔ میں نے نگاہیں دہرا کر ادھر ادھر دیکھا، مگر کہیں نظر نہ آیا۔ آج یہاں بیٹھے ہوئے تھے، مجھے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا، مگر میں بیٹھی رہی۔ ہر گزرتے لمحے ساتھ بارش زور پکڑ جا رہی تھی۔ جب ہواؤں کی شدت میں بھی تیزی آتی گئی، میں مزار کے صحن کے وسط میں آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ میرے چہرے پر بارش کی بوندیں آ رہی تھی، مگر دل میں صرف ایک ہی تصویر تھی۔ اور پھر نہ جانے کتنا وقت یوں ہی بیٹھے رہی، مجھے احساس ہی نہ ہو سکے کہ مجھے اس احساس ہی نے بارش کے ننھے ننھے قطرے میرے چہرے پر لگے کاجل کو آئینے پر کے گرد کی طرح صاف کر چکے ہیں۔ میری آنکھیں تب کھلی جب مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، موجودگی کا اپنے آس پاس احساس ہوا۔ میں نے دھیرے سے پلکیں اٹھائیں تو سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا اور حیران رہ گئی۔ لوگ سائیں جی کہتے تھے۔ اس کی نگاہوں میں آج بلا کی حیرت تھی۔ وہ یقیناً حیرت زدہ تھا، میرے ہی حسن کا عکس تھا۔ چہرے کی ملائم جلد کو چھونے سے احساس ہو گیا تھا کہ بارش کے ننھے قطروں نے میرے حسن کی تبدیلی کر دی ہے اور اس کو نمایاں کر دیا ہے۔ زندگی میں یہ پہلی بار ہوا تھا کہ کسی نے مجھے حقیقی روپ میں دیکھا تھا۔ اس دن سائیں جی کی آنکھوں میں اپنے لیے پذیرائی دیکھ کر میرے دل میں ان اندیکھی خوشی کا احساس تھا۔ ایسی خوشی میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ پلکیں جھکائے بنا مجھے دیکھتا رہا، پھر بنا کچھ کہے ہی الٹے قدم منہ سے مزار سے واپس نکل گیا۔ ان کے جانے کے بعد میں چہرے پر مسکراہٹ ہی مسکراہٹ تھی۔ گھر جاتے ہوئے واپسی کے راستے میں سوچ رہی تھی کہ آج گھر جا کر آئینہ دیکھوں گی، اپنے حسن کو داد دوں گی، مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ مزار سے ایک دو گلیاں چھوڑ کر میں دور گئی تھی کہ کسی نے میرے چہرے پر رومال رکھ کر مجھے دھکیل دیا۔ اس کے بعد نہ مجھے یاد رہا، نہ ہی کسی چیز کا ہوش رہا۔ نہ جانے کتنی دیر کے بعد میری آنکھ کھلی۔ میں نے خود کو ایک آراستہ کمرے میں پایا، جہاں میں نفیس ریشمی بستر پر لیٹی ہوئی تھی، جبکہ کمرے کی کھڑکیوں سے سنہرے رنگ کے پردے لٹک رہے تھے اور میں ان کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کمرے میں ایک گہرا سناٹا تھا۔ جب میری نظر خود پر پڑی تو میں ایک انتہائی حسن لباس میں تھی۔ میں ملبوس تھی اس میں۔ میرا میلا کچیلا کشکول تھا اور نہ ہی میرے گندے میلے کپڑے میرے وجود پر تھے، جن سے ہر وقت بدبو لوگوں کو مجھ سے نفرت کرانے پر آمادہ کرتی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے کا جائزہ لیتی، ایک عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کے ٹرے تھی، جبکہ وہ مجھے کھانا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ حلیے سے تو وہ ایک گھر کی مالکن لگ رہی تھی،
مگر پلنگ پر وہ مجھے کھانا دے رہی تھی۔ خیر ممکن تھا کہ ایسے ہی رحم دل فطرت کے مالک لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو حیرت سے گم تھی، مجھے کوئی غرض نہیں تھی کہ میں کہاں آ گئی ہوں۔ میں نے رغبت اور مرغن کھانا کھایا، واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ میں یہاں آ کر خوف زدہ ہونے کی بجائے مطمئن تھی۔ میں اپنے اس گھٹن زدہ اور گندے گھر سے نکل کر اس محل نما گھر میں آ گئی تھی، جہاں آ کر مجھے لگنے لگا تھا کہ میرے نصیب ہی بدل گئے۔ اور تھوڑی دیر بعد جب کھانے کی وجہ سے جان میں جان آئی، میں نے پلنگ سے اترنا چاہا، مگر یہ جان کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی کہ میرے کپڑے رسیوں سے بندھے ہوئے تھے، پاؤں غیر محسوس انداز ہو رہے تھے، جنہیں کھلونا میرے بس کی اور میرے ساتھ کھلونوں کی طرح کھیلا گیا تھا۔ رسیوں کو کھولنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ ان رسیوں کو دانتوں سے بھی کاٹتی تو میرے ہی دانت زخمی ہوتے، مسوڑوں سے خون آنے لگتا۔ اب مجھے سچ میں پریشانی ہونے لگی۔ میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں مدد کے لیے چیخنے لگی، مگر میرے چیخنے چلانے پر وہاں کوئی آواز پیدا نہ ہوئی۔ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ جیسے میں خوش تھی، وہ دراصل میری بدبختی تھی۔ چیخنے چلانے پر کوئی مدد نہ ملی۔ میں تو تھک ہار کر چپ ہو گئی۔ پورا دن میں اسی طرح وہاں پر پڑی رہی، نہ کوئی کمرے میں آیا، نہ ہی مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت دی۔ شام ہوئی تو امی ابا کی یاد آنے لگی۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ میں زور زور سے سسکنے لگی۔ اتنے میں کمرے میں کسی کے آنے کی آہٹ ہوئی۔ آنے والے کا چہرہ تو میں بند آنکھوں سے پہچان سکتی تھی۔ اس چہرے پر تو میں اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ سائن جی کمرے میں داخل ہوئے تو میں نے انہیں دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ بھلا ایک فقیرنی کو اپنے گھر میں قید کر کے کون سا مقصد پورا کرنا چاہتے تھے؟ میرے پاس تو کوئی ایسی چیز بھی نہ تھی جو زمانے میں نایاب ہو۔ حسن تو بازار میں بکتا تھا، پھر بھی مجھ جیسی گندی بدبو دار حسین اپنی شاندار گھر میں لانے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتے میرے پاس آئے اور پلنگ کے پاس بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے میرے پاؤں کی رسیاں کھولی، جبکہ میں سحر زدہ انہیں دیکھتی رہ گئی۔ یوں لگ رہا تھا کہ میرے گلے شکوے سبھی مٹ گئے ہیں، مگر پھر مجھے فوراً حقیقت کا احساس ہوا تو میں چلا اٹھی، آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ سائن جی، میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ میرے چیخنے چلانے پر سائن جی کے چہرے کی تاثرات بالکل نہ بدلے۔ وہ مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھتے۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بربادی دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے روند کر چلا گیا۔ میں ماتم کرتی رہ گئی۔ میرا یہ خیال تھا کہ اپنی تسکین کے بعد مجھے آزاد کر دے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ اگلا دن یوں ہی گزر گیا۔ مجھے معمول کے مطابق کھانا پہنچا دیا گیا۔ میں منتظر تھی کہ کب میری رسیاں کھل کر مجھے آزاد کیا جائے گا، مگر مجھے آزاد نہ کیا گیا۔ اس دن کے بعد مجھے ہاتھ لگایا، ہاں البتہ کھانا وغیرہ مجھے برابر ملتا تھا۔ کھانا پینا اچھا ملتا رہے تو روپ نکھرتا رہتا ہے۔ یہاں آنے کے بعد میری خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ کمرے میں ایک عدد آئینہ بھی تھا، جس میں میں اکثر خود کو دیکھتی۔ شب گزر جاتی اور سائن جی قید میں تڑپتی رہتی، ان کی منتیں کرتی رہتی کہ مجھے یہاں سے جانے دو، مگر وہ نہ ہی کچھ بتاتے اور نہ ہی کچھ کہتے، مجھے یہاں سے جانے دیتے۔ ایک دن معمول کے مطابق آئینے میں اپنے حسن کو کوس رہی تھی کہ اچانک میری نظر اپنے وجود پر پڑی کہ کئی تبدیلیاں رونما ہو چکی تھیں جن کا مجھے احساس تک نہیں تھا۔ مجھے اپنے بوجھل طبیعت کی وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ چھوٹے بھائی کی پیدائش پر اماں کی طبیعت بھی ایسی بگڑی تھی۔ اس دن مجھے پتہ چلا کہ میرے وجود میں ایک اور ننھا وجود پل رہا ہے۔ میرے لیے یہ احساس بہت نیا تھا۔ تھوڑے دن گزرے تو سائن جی ایک ڈاکٹر رانی صاحبہ کو لے کر ڈاکٹر رانی نے مجھے چیک کیا اور پھر سائن جی کو بتایا کہ میں امید سے ہو گئی ہوں اور بچہ نہ صرف
صحت مند ہے بلکہ کافی چست بھی ہے۔ پھر نہ چاہتے ہوئے میں بھی گناہوں کے اس ثمر کو چاہنے لگی۔ شاید ممتا کی محبت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اب رفتہ رفتہ مجھے اس ماحول کی عادت ہو گئی تھی۔ میں خود کو یہاں کا حصہ سمجھنے لگی۔ کبھی کبھی آتے میرا حال احوال دریافت کرتے تھے، پھر واپس ہو جاتے۔ جب سے میرے وجود میں ایک ننھا سا وجود آیا تھا، میرا خیال کچھ زیادہ ہی رکھا جانے لگا۔ مجھے خشک میوے کھلائے جاتے، صبح شام دودھ کا بڑا گلاس پلایا جاتا۔ اس خیال پر میں حیران بھی تھی اور پریشان بھی تھی، کیونکہ مجھے اماں ابا کی یاد آ رہی تھی۔ پھر وہ دن بھی آ ہی گیا جب میں نے خوبصورت اور گود مٹول بچے کو جنم دیا۔ اس دن وہی ڈاکٹرانی صاحبہ میرے کمرے میں آئی تھی، جبکہ سائنس جی کمرے کے باہر ہی ٹہل رہے تھے۔ تحقیق کے درد سے اور پھر تخلیق کے درد سے گزرنے کے باوجود بھی میرے پہلو میں میرا بچہ نہیں تھا، جس کا بوجھ میں نے 9 ماہ اٹھایا۔ شاید وہ کسی اور کی گود میں ڈال دیا گیا تھا، مگر شاید میں نے غلط اندازہ لگایا تھا۔ ڈاکٹرانی صاحب نے میری صفائی کی اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی بچہ لا کر میری گود میں ڈال دیا۔ پورے گھر میں جیسے جشن کا سماں تھا۔ مجھے بھی مٹھائی کھلائی گئی، جبکہ ڈاکٹرانی صاحبہ میرے سامنے سائنسی نوٹوں کی بڑی گٹی اس کو دی۔ یہ وہی نوٹ تھے جو اکثر میرے کشکول میں ڈالا کرتے تھے۔ مجھے وہ دن یاد آ گیا جب مجھے یہاں لائے تھے۔ پورے 9 ماہ بیت گئے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ اب سائنس جی مجھے چھوڑ دیں گے، کیونکہ میرے خیال میں جو اندازہ میں نے لگایا تھا پہلے شادی شدہ تھے اور مجھ سے بیٹا پیدا کروانا چاہتے تھے۔ مگر کہتے ہیں کہ قدرت کے فیصلوں تک انسان چاہ کر بھی رسائی حاصل نہیں کر پاتا۔ میرے تمام اندازے غلط ثابت ہوئے۔ 2 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ سائنس جی کچھ لوگوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ میرے سر پر چادر دی گئی، مجھے تکیے کے سہارے بٹھایا گیا۔ میری طبیعت بوجھل تھی، مگر پھر کھانا پینا صحیح ملا تو تھوڑے جان پیدا ہو گئی۔ سائنس جی اپنے ساتھ مولوی صاحب کو لے آئے اور کہے کچھ دیر وہ ان سے بحث کرتے رہے۔ پھر میرا گھونگھٹ گرا کر مجھ سے قبولیت کا پوچھا گیا۔ اس وقت مجھے لگا کہ نکاح کے یہ 3 لفظ کوئی مذاق ہوں۔ جس کی اولاد اس کی مرضی کے مطابق نہ ہوئی، وہ نکاح کے لیے اپنی زبان کیا کھولتی۔ میری خاموشی کو میرا اقرار سمجھ لیا گیا۔ چند لمحوں کے بعد سائنس جی کی نکاح میں آ چکی تھی۔ مولوی صاحب کے جانے کے بعد انہوں نے محبت سے میرا ہاتھ تھاما اور بولے، تمہارا بہت شکریہ، میں تمہارا ساری زندگی احسان مند رہوں گا۔ تم نے مجھے جو خوشی دی وہ مجھے کوئی عورت نہیں دے سکتی، اس لیے میں نے تمہیں سب پر ترجیح دی۔ تم نے میرے لیے بیٹا پیدا کیا، سو میں نے تمہیں اپنا بنا لیا۔ میں نے پہلے ایسا نہیں سوچا تھا، مگر تمہارے حسن نے مجھے اپنی جانب کھینچ لیا ہے۔ میں تمہاری اولاد تم سے نہیں چھینوں گا۔ مجھے امید ہے کہ تم میرے اور بھی بیٹے پیدا کرو گی، کیونکہ ہمارے خاندان میں بیٹے فخر کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ پھر نہ جانے ساری رات کیا کیا باتیں ہوتی رہیں، وضاحتیں، دلیلیں ہوتی رہی، معافیاں، مگر میں ان سب سے کیا کرتی؟ میں نے تو اپنے لکھے ہوئے نصیب سے سمجھوتا کرنا سیکھ لیا تھا۔ سائنس جی نے مجھے ساری دنیا کے سامنے اپنا بنایا، مجھے وہ عزت دی جس کی میں حقدار بھی نہ تھی۔ رفتہ رفتہ مجھے اپنے سارے دکھ بھول گئے۔ ان کی محبت پا کر میں خود کو دنیا کی خوش ترین لڑکی سمجھنے لگی تھی۔ آج میری ماں باپ میرے ساتھ ہی رہتے، سائنس جی کا اس دنیا میں کوئی نہیں، جبکہ میرے پاس تو بہت رشتے ہیں، مگر سائنس جی میرے لیے کائنات تھے۔ بہت ہی مزیدار سٹوری کہ اگر ایک پرسن غریب ہے، اور میں ایسی ویڈیو ایک اور بھی بنا چکی ہوں کہ اگر ایک پرسن غریب ہے تو لازمی نہیں کہ ہم اس کی غربت کو ہی سب کچھ سمجھیں، بلکہ ہم اسے ایک انسان سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں بنایا ہے۔ دیکھیں وہ کتنے خوش ہیں، کتنے خوش ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ محبت انسان کو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب انسانوں کو ایک جیسا بنایا ہے، اور انسان ہی انسان میں فرق کرتا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی امیری غریبی میں فرق کرتے ہیں، بلکہ وہ غریب کو بھی کھانا دیتے ہیں اور امیر کو بھی کھانا دیتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ ہوتا ہے
اور اس کے پاس غریب کے پاس روز کی روٹی ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اسی طرح دوسروں کی کیئر کریں، جو آپ کے پاس لوگ رہتے ہیں ان کی مدد کریں، سب سے زیادہ غریبوں کی مدد کریں، اپنا خیال رکھیں اور دوسروں کا خیال رکھیں۔ جب آپ دوسروں کا خیال رکھیں گے تو اللہ کی ذات جو کہ مہربان ہے وہ ہم سب کا خیال رکھے گی۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیے گا، اپنے